سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت جل مجدہ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کوئی خوف، نہ ہو کوئی حزن، نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے۔ چونکہ یہ غم اس معنی کر کے نہیں ہوتا ہے کہ ہم جس طرح سے دنیا کی مشقتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی مصیبت آئی ہم بے چین ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ خدا کی شان میں گستاخی تک کر دیتے ہیں اور اللہ کو گالیاں تک لوگ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ تھوڑی سی مشقت آئی، اگر جوان اولاد انتقال کر گئی تو شکوہ و شکایت پھر رب کی بارگاہ میں جو ہے گالی گفتار، بے موسم میں اگر بارش ہو گئی، فصل خراب ہو گئی تو پریشان اور بے چین و بے قرار ہوتے ہیں، اگر مال میں ہلاکت ہو گئی، مال ہلاک ہو گیا یا گھاٹا ہو گیا تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ بھی اللہ کے برگزیدہ بندے بھی بے چین ہو جاتے ہیں؟ قرآن فرماتا نہیں، یہ بے چین نہیں ہوتے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور مال کے ہلاک ہونے پر صبر و شکر اور قناعت سے کام لیتے ہیں، یہ کبھی بے چین و بے قرار نہیں ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم میں اور ان میں زمین آسمان کا انتر ہے، اسی لیے ان کو اللہ کا مقدس ولی کہا جاتا ہے، ہمیں عام انسان کہا جاتا ہے۔ ہمارے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیر و مرشد کی 20 سال تک مسلسل خدمت کی۔ 20 سال تک جس طرح سے ایک مکان پر بواب نہیں ہوتا، چوکیدار نہیں ہوتا، ہمیشہ تعینات رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے، رات کی تنہائیوں میں جاگتا رہتا ہے، اسی طرح سے حضور غریب نواز کا عالم تھا کہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت کے لیے کوشاں رہتے تھے، آمادہ رہتے تھے، ہمیشہ تیار اور ہمیشہ آپ کے حکم کی جو ہے انتظار میں رہتے تھے کہ کب حکم ارشاد فرمائے تو اس کو ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ یہاں تک کہ کھانے کا سامان، سفر کا سامان، بستر اپنے سر پر لاد کے اور اپنے پیر و مرشد کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ یہ آپ کی خدمت کرنے کا انداز تھا۔ یہاں تک کہ گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کا انتظام کرنا اور ٹھنڈی کے موسم میں گرم پانی کا انتظام کرنا، بھوک اور پیاس سے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرنا، یہاں تک کہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں زندگی میں خدمت کرنے کے، وہ ساری خدمت آپ کرتے اور 20 سال تک مسلسل پیر و مرشد کی خدمت میں آپ رہے۔ اور آپ فرماتے ہیں ایک دن منبر نور پر کہ جس شخص نے جو کچھ پایا، جس نے جو بلند مقام و مرتبہ پایا، عظمتیں پائیں، بلندی پائیں، وہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت کے سبب سے پایا۔ بڑوں کی عزت و عظمت کی وجہ سے، ماں باپ اور والدین کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے اسے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں تو ہر شخص پر یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرتا رہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ پیر و مرشد جس بات کا درس دے، جس بات کا حکم دے تو مرید پر لازم ہے کہ اس کو انجام دیتا رہے، حتیٰ کہ نماز کا حکم دے، عبادات کا حکم دے، اوراد و وظائف کا حکم دے، کسی درود کا حکم دے، کسی وظیفے کا حکم دے، قرآن کی تلاوت کا حکم دے یا شجرہ روزانہ پڑھنے کا حکم دے تو مرید پر لازم ہے کہ روزانہ شجرہ شریف پڑھا کرے۔ تو جب یہ عمل کرے گا اللہ اس کے مراتب بڑھائے گا، اس کو عظمتیں دے گا، اس کے مقام کو بلند کرے گا، معاشرے کے اندر اس کی عظمتیں اور بلندی معاشرے کے اندر ہو جائیں گی، لوگ اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھیں گے، اسے عظمت و برتری کی نگاہوں سے دیں گے۔ کب؟ جب اپنے پیر و مرشد کے حکم پر عمل کرے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر کون سی ایسی شے ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کی قدرت اور طاقت میں نہ ہو؟ کون سی دنیا کی ایسی شے ہے؟ ہر چیز اللہ کی طاقت و قدرت میں ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حکم کو
توڑے نہ بلکہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرے اور اس کے حکم میں سستی نہ کرے، نمازوں کی پابندی کرتا رہے، انشاءاللہ ایک دن اللہ اسے ضرور مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور حضرات محترم، مرید کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی مرید کہلاتا، ایک رسمی مرید۔ حقیقی مرید، ہم سب بھی مرید ہیں، اکثر لوگ مریدی ہوں گے کسی نہ کسی پیر کے۔ تو حقیقی مرید اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے پیر و مرشد کے ہر حکم پر عمل کرے، ہر قول پر عمل کرے، اس کے نقش قدم پر چلے، اپنے پیر و مرشد کی طرز زندگی کو اپنے اندر اپنائے۔ چونکہ پیر و مرشد نمازی ہوا کرتا ہے، جو سنی صحیح العقیدہ ہوتا ہے وہ نمازی بھی ہوگا، پرہیزگار بھی ہوگا، غیبت اور برائی سے بھی بچتا ہوگا۔ وہی عادتیں، وہی خصلتیں جب اپنے اندر اپنائے گا تو اس کا مقام بھی انشاءاللہ بڑا ہوگا، اور یہی مرید حقیقی مرید کہلائے گا۔ اور رسمی مرید وہ ہے جو اپنے پیر کی کسی بات پر عمل نہ کرے۔ رسمی مرید اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے پیر کی کسی بات پر عمل نہ کرے اور اپنے پیر کے اندر برائیاں ڈھونڈے۔ اور معاشرے میں ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے پیروں کے اندر برائیاں تلاش کرتے ہیں۔ کسی نے آپ سے معلوم کیا کہ حضور یہ بتائیے کہ کامل مرید کسے کہتے ہیں، اچھا مرید کس کو کہتے ہیں، سچا اور قابل تعریف مرید کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا قابل مرید وہ شخص ہے کہ جس کے نام اعمال میں اعمال بد، برے اعمال لکھنے والا فرشتہ اس کے نام اعمال میں 20 سال تک مسلسل کوئی گناہ نہ لکھا ہو، اس کو کامل مرید کہتے ہیں۔ اس کو سچا اور اچھا مرید کہتے ہیں جس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو۔ اللہ اکبر، وہ قابل مرید ہے، وہ اچھا مرید ہے، اور وہی اپنے پیر کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، مرید پیر مرید کرتے وقت سب سے پہلے عہد لیتا ہے، وہ اس بات کا عہد لیتا ہے کہ میں تجھے مرید اس وقت کروں گا جب تو نمازوں کی پابندی کرے گا، میں تجھے اس وقت مرید کروں گا جب تو بدمازوں کی صحبت سے بچتا رہے گا، میں تجھے اس وقت مرید کروں گا تو گناہوں سے دور رہے گا، زنا سے دور رہے گا، چغلی سے دور رہے گا، غیبت سے دور رہے گا۔ ہر پیر یہ عہد لیتا ہے اپنے مرید سے کہ تو نماز روزے کی پابندی کرے گا، یہاں تک کہ ہر فرض و واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہے گا، تب تک تجھے میں اپنے حلقہ ذکر میں، تجھے اپنے حلقے میں داخل کروں گا، تب تجھے میں اپنا مرید بناؤں گا۔ تب جا کر کے پیر اپنے مریدین میں داخل کرتا ہے۔ لیکن حضرات محترم، ہم بھی مرید ہیں، کیا ہم نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں؟ ہمارا پڑوسی پریشان ہے، اس کے یہاں 3 بچی نوجوان ہیں، رشتے آ نہیں رہے ہیں اور جوان ہیں اور اس کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، کیا اس کی ہم مدد کرتے ہیں؟ اس کی بیٹی کے لیے رشتے کی لیے کوشش کرتے ہیں؟ نہیں کرتے آتے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ ہم کامل مرید نہیں ہیں۔ کامل مرید ہونے کے لیے ہمیں شریعت پر قائم و دائم رہنا پڑے گا، نماز کی پابندی کرنا پڑے گی، روزے کی پابندی کرنا پڑے گی، حج بھی کرنا پڑے گا۔ جب ہم صاحب نصاب یا صاحب مالک نصاب ہیں، ہمیں زکوٰۃ بھی دینا پڑے گی، پیر و مرشد کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ جب جا کے پیر یہ کہتا ہے کہ اب کہو میں نے اپنا ہاتھ حضور غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، تب جا کے یہ کہتا ہے۔ تو آج ہو کیا رہا ہے، تھوڑی سی معلومات ہوئی، نماز پڑھنا آ گیا،